السلام علیکم. کہیے کیسے چل رہے ہیں آپ کے لیکچرز؟ مجھے امید ہے آپ تمام چیزوں کو ریوائز کرتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے. اور میں ایک بات اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، آپ کو بھی کہوں گا ضروری، اور وہ یہ ہے کہ جو لکھنا ہوتا ہے یہ بہت بڑی اور اچھی عادت ہوتی ہے، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ میمورینڈم از بیٹر دین میموری. یعنی جو چیز آپ نے لکھ لی وہ بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں بھی رہ گئی اور آپ نے لکھ بھی لی تاکہ وقت پڑنے پر آپ اس سے ریفرنس حاصل کر سکیں. پبلک ریلیشنز میں ایسی کئی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں آپ کو فوری ایکشن لینا ہوتا ہے، اور یا اس سچویشن سے متعلق آپ کو ضروری نوٹس بنانے ہوتے ہیں، ضروری قوائف نوٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ موقع پر ان کا مناسب جواب اور استعمال کیا جا سکے. یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے آپ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ کس طریقے سے کس موقع کی مناسبت پر وہ فٹ بیٹھتا ہے اور کہاں آپ ان کا موضوع استعمال کر سکتے ہیں پروفیشنلی. ویسے بھی آپ زندگی میں دیکھیں تو ہر شعبے میں تو اس بات کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو تعلقات عامہ سے خالی ہو، یعنی پبلک ریلیشنز کے بغیر چل سکتا ہو یا کامیاب ہو. اس کی ابتدا مسافے سے ہوتی ہے. جب آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. یہ بڑی مختصر شکل اور بڑی آسان اور بڑی سادہ شکل ہے پبلک ریلیشنز کی. اسی کو جب ہم ایڈوانس سٹیج میں لے آتے ہیں تو وہ پروفیشنل علم بن جاتا ہے. اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پبلک ریلیشنز اتنا ہی پرانا علم ہے جتنی پرانی کہ تہذیب ہے، یا تہذیب کے بارے میں جب سے ہم نے جانا ہے. میری رائے میں پبلک ریلیشن تب سے ہی عمل میں ہے، استعمال میں ہے اور رواج میں ہے اور رائج ہے. یہ اور بات ہے کہ اب ہم نے پبلک ریلیشنز کو ایک سائنس کے طور پر اینالائز کرنا، جاننا اور اس پر زیادہ ریسرچ کرنی شروع کر دی ہے. پبلک ریلیشنز میں جہاں آج تک میں آپ کو مختلف تھیریز، مختلف فلاسفیز اور مختلف عوامل سے آگاہ کرتا رہا ہوں، وہاں آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے پبلک ریلیشنز کا جس سے مکمل یا کافی حد تک آگاہی ضروری ہے ہر اسٹوڈنٹ کی جو پبلک ریلیشن پروفیشن میں آنا چاہتا ہو. ویسے تو یہ جو ٹول ہے یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ پبلک ریلیشن اور اس ٹول کا بنیادی طور پہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے دے آر ویری امپورٹنٹ، دے آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ. اینڈ دیٹ از واٹ از دیٹ از پرنٹنگ. یعنی چھاپنے کا، چھپانے کا یا چھپائی کا اور پبلک ریلیشنز کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دے آر انٹر کنیکٹڈ. ہر چیز کو آپ نے لکھنا ہے، آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے تو اس نے چھپنا ہے تاکہ وہ ڈیزائرڈ پبلک، ٹارگٹ پبلک یا جہاں بھی آپ وہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہنچ سکے، ایک اخبار کی شکل میں، ایک ریلیز کی شکل میں، ایک پیمفلٹ کی شکل میں، ایک بروشر کی شکل میں، ایک کیٹلاگ کی شکل میں، ایک پوسٹر کی شکل میں، جو بھی آپ کہہ لیں. سو پرنٹنگ از ون آف دی ویری امپورٹنٹ ٹولس آف پبلک ریلیشنز. اور پبلک ریلیشنز میں بنیادی طور پر پرنٹنگ کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے. بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز میں کئی ایسے عوامل ہیں جن کا حتمی نتیجہ پرنٹنگ کی شکل میں ہی پبلکس تک پہنچتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مختلف اقسام پرنٹنگ کی گنوائی ہیں. اب پرنٹنگ میں بنیادی طور پہ کیا ضرورت ہوتی ہے، پرنٹنگ پبلک ریلیشنز کے لیے کیوں ضروری ہے، پرنٹنگ کتنی اقسام کی ہوتی ہے، پرنٹنگ میں کس قسم کی مشینریاں استعمال ہوتی ہیں، کون سا کاغذ استعمال ہوتا ہے، اور پرنٹنگ کے لیے پبلک ریلیشن پروفیشنل کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے،
کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے, جس کے بارے میں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ پرنٹنگ سے بھی ریزنیبل حد تک آگاہ ہو سکے, آپ کو اس سے واقفیت ہو سکے. اور کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا ہے کہ پبلک ریلیشنز کو ہر موقع پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہنا یا اس کا عمل دخل ہونا لازمی ہے. اسی طریقے سے ایک کمپنی ہے, اس نے اپنے اسٹیشنری بنوانی جس میں وہ امیج, کارپوریٹ امیج کو برقرار رکھنا چاہتی ہے, ایک یونیفارم امیج کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کے مختلف لیفلیٹس بنوانے ہیں, پوائنٹ آف سیل مٹیریل بنوانا ہے, بے تحاشا چیزیں ہیں, اپنی اینول رپورٹ چھپوانی ہے. یہ تمام چیزیں پبلک ریلیشن نے ڈیولپ کرنی اور ڈیولپ کر کے کیا کرنی, چھپوانا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں, اور پبلک ریلیشنز کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو پرنٹنگ سے بھی کافی حد تک واقفیت ہو تاکہ آپ مناسب انداز میں وہ پوائنٹ آف ویو چھپائی کے ذریعے, چھاپنے کے ذریعے, یعنی جو بھی مقررہ آپ کی جو بھی آپ کی ڈیزائرڈ پبلک ہے وہاں تک پہنچا سکے. سو فار می اینڈ فار یو دی کامن factor is that printing is a very important tool for public relations. Even now, there are electronic now brochures, there are electronic newsletters, but even then, it has not been able to do away with the printing or a printed material. So let's study now what is the importance of printing, why it is important, and how various process of printing takes place. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک سوال ہے ذہن میں اٹھتا ہے کہ why is printing important for public relations? So let us first of all read on the slide which says printing is a principal medium for disseminating information which is a primary function of public relations. یعنی پرنٹنگ ایک وہ سورس ہے, یعنی سب سے اہم سورس ہے, پرائم سورس ہے, پرائمری سورس ہے, بیسک سورس ہے, جس سے آپ انفارمیشن جو ہے وہ آپ پھیلا سکتے ہیں, آگے بھیج سکتے ہیں, جو کہ بیسک اور پرائمری فنکشن ہے پبلک ریلیشنز کا. اب اس میں کیا فنڈامنٹلز ہیں پرنٹنگ کے, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر 1, ٹائپس اینڈ یوزز آف پرنٹڈ مٹیریل ان پبلک ریلیشنز. اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس طریقے کا کون سا پرنٹڈ مٹیریل استعمال کرنا ہے اور اس کی کیا اشکال ہوں گی, وہ کس قسم کا ہوگا, لیفلیٹ ہوگا, بروشر ہوگا, پوسٹر ہوگا, گیو اوے ہوگا, کیا ہوگا. نمبر 2, میتھڈز آف ڈسٹریبیوٹنگ پبلک ریلیشن پرنٹڈ میٹر. کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, ڈائریکٹ میل سے جائے گا, بائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں اکثر آپ کی کاروں کے اوپر بھی لیفلیٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں, لوگوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں, ٹریفک لائٹس پر بھی لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں اس مٹیریل کو بانٹنے کے. اخبارات میں ڈال دیے جاتے ہیں ایز این انسرشن. اس کے علاوہ پرنٹنگ پروسیسز اینڈ ٹیکنیکس, یعنی اس کے لیے کون سی پرنٹنگ پروسیسز اور ٹیکنیکس استعمال کرنے چاہیے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ فنڈامنٹل ہے. پرنٹنگ پروسیس اینڈ ٹیکنیکس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ کاپی پریپیرنگ کیسے کی جائے تاکہ وہ پراپرلی پرنٹ ہو سکے ڈیزائرڈ اسٹائل اور میتھڈالوجی اور ریکوائرمنٹ کے مطابق. نیکسٹ از ٹائپوگرافی. کون سا ٹائپ اسٹائل آپ استعمال کریں گے, کس طریقے سے اس کو آپ ڈسائفر کریں گے, کس طرح سے آپ اسٹریس کریں گے, کون سی ٹائپ اسٹائل سے اسٹریس کریں گے, کس طرح کریں گے, اور انگریونگ یعنی تصویروں کو آپ کیسے شامل کریں گے, کون سی ٹیکنیک سے استعمال کریں گے تاکہ وہ پراپر طریقے سے پرنٹ ہو سکے. تو یہ فنڈامنٹلز ہیں بیسکلی جن کو بنیاد بنا کر آپ پرنٹنگ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور تاکہ پبلک ریلیشنز کا جو بیسک کانسیپٹ آف ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہے وہ پراپرلی ہو سکے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں.
وائی از پرنٹنگ امپورٹنٹ؟ یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی جو ایک اور چیز ایکسپلین کرنے والی ہے وہ اگر آپ سلائڈ پر پڑھیں تو وہ ہے پی آر پروفیشنل شوڈ نو اباؤٹ پرنٹ، پرنٹرز، پرنٹنگ میتھڈز اینڈ پرنٹنگ ریکوائرمنٹس. اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایکسپلین کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، اس کا کیا پرنسپل ہے، پرنٹرز کا کیا رول ہوتا ہے، پرنٹنگ میتھڈ کیا ہے، کیا مختلف میتھڈز ہیں، اور پرنٹنگ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. ان چیزوں سے جب آپ واقفیت ہوگی تو آپ جب بھی کوئی چیز پرنٹ کرانا چاہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ تمام مرحلے موجود ہوں گے، جس کی بنیاد پر آپ اپنی ٹائمنگ اور اپنی پریزنٹیشن کا جو پراپر یعنی میتھڈ ہے اور اس کا جو پراپر اوقات کار ہے وہ ڈٹرمن کر سکیں. اب جنرلی دیکھا جائے تو 5 مین پروسیس آف پرنٹنگ ہیں جو اب تھوڑا سا نیرو ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ابھی بھی یہی طریقے مختلف جگہوں پر ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں استعمال ہو رہے ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں ان میں سے کئی جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں. بہرحال پرنسپل بیسکلی 5 وہی ہیں. نمبر 1 لیٹر پریس، نمبر 2 لتھوگرافی، نمبر 3 فوٹوگریویئر، نمبر 4 فلیکسوگرافی اینڈ نمبر 5 سلک اسکرین. یہ وہ 5 مختلف پروسیس آف پرنٹنگ ہیں جو وقتاً فوقتاً استعمال ہوتے رہے ہیں پرنٹنگ کے لیے. ان سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. اب میں تھوڑا سا ان کو آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتا ہو سکے کہ لیٹر پریس، لتھوگرافی، فوٹوگریویئر، انگریونگ، فلیکسوگرافی، سلک اسکرین، ان میں کیا فرق ہے. اب یہ ایک جو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک واسطہ ہے، میڈیم ہے جس کے ذریعے پرنٹنگ کی جاتی ہے، اور اس میں نے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں فرق کیا ہے. اگر آپ سلائیڈ پر توجہ سے دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ پرنٹنگ پلیٹ ہے، اور لیٹر پریس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جو اوپر باکسز ہیں اس کے سب سے پہلے جو باکس ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے پرنٹنگ پلیٹ، ٹائپ، بلاکس، الیکٹرو ایٹسٹرا. اس میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ابھرے ہوتے ہیں، ریزن ہوتے ہیں، تاکہ جس وقت وہ پیپر کے ساتھ اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو امیج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ ہے لیٹر پریس. اور یہ اس میں پرنٹنگ سرفیس جو ہوتی ہے وہ ریزڈ ہوتی ہے تاکہ وہ امپریشن جو ہے وہ اس طرح ہو جائے. نمبر 2 پہ پرنٹنگ پلیٹ فوٹوگرافک جو ہوتی ہے اس کو لتھوگرافی بھی کہتے ہیں. اس میں پلانوگرافک پروسیس ہوتا ہے، یعنی پرنٹنگ سروس جو ہوتی ہے وہ لیول ہوتی ہے. اس میں ایک اوپر امیج آیا ہوتا ہے اور اس کو امیج کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے پلانوگرافی کے ذریعے پیپر کے اوپر. اور تیسرا فوٹوگریویئر ریسیسڈ سروس، جس میں اندر کی طرف ہوتا ہے، اس کے بیچ میں سے وہ چیز گزرتی ہے، اور گریڈ اور ریزسٹ فارم بائی ایجز آف سیلز ایچڈ انٹو سروس. یعنی آپ دیکھیں تو اس میں اندر کی طرف وہ تمام چیزیں جو چھپنی ہوتی ہیں، جو مواد چھپنا ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ریسیسڈ ہوتا ہے اور اس میں سے پیپر گزرتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ امیج جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ 3 میجر ہے. چوتھا جو تھا وہ سلک اسکرین تھا. سلک اسکرین کے بارے میں آپ کو آگے چل کے ذرا تفصیل میں بتاتا ہوں. ٹائپوگرافی جس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا تھا، یہ بیسکلی پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے. یعنی لیٹر پریس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ میٹل کے ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان الفاظ کو ایک پراپر بلاک میں یا ایک پراپر مولڈ میں یا ایک پراپر جگ میں فکس کر دیا جاتا تھا ٹائی کر کے. تو اس کو ایک پرٹیکولر اسپاٹ پہ لیٹر پریس میں انسرٹ کر کے اور پریس کیا جاتا تھا، اور وہ جو انہانسڈ سروس یا جو ریز سرفیس تھی وہ پیپر کے اوپر سیاہی کو ٹرانسفارم کر کے امیج کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی. یہ ہوتا تھا بنیادی طور پہ لیٹر پریس کا طریقہ. یہ بہت پرانا، اگرچہ یہ ابھی بھی آپ اگر مختلف اوقات میں دیکھیں تو آج کل کئی کنونشنل عام پریسز میں ابھی بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ. ایسی پریسز ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں کیونکہ چھوٹی پرنٹنگ کے لیے، تھوڑی پرنٹنگ کے لیے یہ ابھی بھی سستا اور ریڈی سولوشن ہے. سیکنڈ، ٹائپ فیسز. انڈیویجل ٹائپ ڈیزائنز آر میجرڈ بائی پوائنٹ سسٹم. یہ پرانا طریقہ ہے، امریکہ میں سب سے پہلے رائج ہوا تھا پوائنٹ سسٹم. انہوں نے پوائنٹس ڈٹرمن کیے تھے کہ ایک ٹائپ فیس کا یہ پوائنٹ ہونا ہے، اس میں 6 پوائنٹ ہوتے تھے، 12 پوائنٹ ہوتے تھے، اور اس طرح وہ پوائنٹس بڑھتے چلے جاتے تھے. جتنے پوائنٹ بڑھتے چلے جاتے تھے اتنا
ٹائپ فیس جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا تھا. اور ٹپیکل اسٹائل جو تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا 6, 12 اور اس کے ہوتے تھے اور اس کے مختلف نام ہوتے تھے. اب تھوڑا سا میں آپ کو سلائڈ پر ایکسپلین کرتا ہوں. فونٹس جو ہوتی تھیں سب سے پہلے اگر ان کا ہم سائز دیکھیں تو سب سے پہلے ہے اے جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ 12 پوائنٹس میں ہے, پھر 20 پوائنٹس میں ہے, پھر 24 پوائنٹس میں ہے, اور اس طرح یہ سائز بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر سٹائل دیکھیں تو مختلف نام ہیں سٹائلوں کے جو آگے میں آپ کو آ کے ایکسپلین بھی کروں گا ان کے ٹائپ سٹائلز کے. اس میں ایک ایریل ہے جس میں اے لکھا ہوا ہے, پھر جو اے کیلیگرافر میں ایک ایسا لکھا جاتا ہے. تو یہ مختلف ٹائپ سٹائلز ہیں جس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ کس قسم کی مختلف فونٹس ہوتی ہیں. اس کو ضرورت کے مطابق آپ فونٹس کی سلیکشن کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پراپر ایمفیسس کے ساتھ, میسج کے ایمفیسس کے ساتھ پرنٹ ہو سکے, اور جو بھی جس کے پاس بھی وہ پریزنٹ ہو وہ اس کو ڈیزائرڈ جو سٹریسز اور امپورٹنس کے ساتھ اس تک پریزنٹ ہو اور وہ اس سے مستفید ہو یا اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہ میں نے کچھ مختلف فونٹس کے نام بتائے ہیں اور کوشش کی ہے کہ آپ کو ان فونٹس کے جو اشکال ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جا سکے. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو مختلف نام جو ہیں, مثلا ایریل ہے وہ ایریل ٹائپ سٹائل میں لکھا ہوا ہے, براڈ وے جو ہے وہ براڈ وے میں لکھا ہوا ہے, کیلیگرافر جو ہے وہ کیلیگرافر میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد الجیرین ایک ٹائپ سٹائل ہے, بازوکا ہے, ہیتھر ہے, کیسٹلر ہے, فورٹے ہے, لوسیڈا ہے, اسکریبل ہے, جارجیا ہے, اور ٹائمز نیو رومن. جو سب سے زیادہ 2 ٹائپ سٹائلز آج کل استعمال ہوتی ہیں وہ ایک ٹائمز نیو رومن ہے اور ایک ایریل ہے, جو یہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں, کامنلی یوز ہوتی ہیں ہر ڈاکومنٹیشن میں. اور اس کا مختلف سائزز کو ویری کر کے ہیڈ لائنز کے لیے علیحدہ استعمال ہوتی ہے. ایک تہوما ہے وہ بھی آج کل ہیڈ لائنز کے لیے بہت استعمال ہو رہی ہے. اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیڈ لائنز کی ٹائپ سٹائل بولڈ ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, اور نیچے بہت چھوٹے پوائنٹس میں لکھا ہوتا ہے, 8 یا 10 میں لکھا ہوتا ہے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میٹر جو ہے وہ کالمس میں آ سکے اور زیادہ سے زیادہ میٹر جو ہے وہ کم سے کم صفحوں میں آپ تک پہنچایا جا سکے. تو یہ ہیں مختلف نیمز آف فونٹس اور ان کے مختلف استعمالات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو مختلف 5 پروسیجرز یا فارمز آف پرنٹنگ بتائے, اس میں میں نے آپ کو پلیٹوں کے ذریعے ایکسپلین بھی کیا کہ لیٹر پریس کیا ہے اور دوسری پریسز میں ان میں کیا اختلاف ہے. تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ لیٹر پریس بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے. لیٹر پریس اٹ از اے پرنٹنگ پروسیس دیٹ ورکس بائی ٹیکنگ ہارڈ ٹائپ یعنی لیڈ میگنیزیم پالیمر, اپلائنگ انک ٹو اٹ and then having it striking paper under great pressure. It works in much the same way as a rubber stamp works, except the hard type actually penetrates the paper, leaving a product that has depth and feel. Both can be adjusted by varying the amount of pressure. اب بنیادی طور پہ جیسا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا, اس میں جو پرنٹنگ سرفیس ہوتی ہے وہ ابھری ہوتی ہے, یعنی الفاظ باہر کو نکلے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ ہے, اس کے اوپر وہ آپ نے کمپوز کیا ہوا, اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو جو ربر سٹیمپ ہوتی ہے وہ بھی اس طرح ہی ہوتی ہے کہ ایک لیئر ہوتی ہے, اس کے اوپر کٹ آؤٹس کر کے لفظ لکھے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ انک ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ پریس کی وجہ سے وہ الفاظ کی شکل جو ہے وہ پیپر پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہی پروسیس لیٹر پریس کا ہے اور اس کو ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ تھوڑی پرنٹنگ کے لیے یہ بہت ہی اکنامیکل میتھڈ ہے اور اس کو مینولی بھی چلایا جا سکتا ہے اور یہ موٹرائز بھی ہوتی ہے. تو اس میں جو ایک سپورٹ استعمال کی جاتی ہے پرنٹنگ کے لیے وہ بلاکس کہتے ہیں اس کو. بلاکس میں پکچر یا کوئی لوگو وہ بلاک کی شکل میں آتا ہے اور اس کو پھر وہ اسی طرح وہ امیج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اسی طرح الفاظ کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ چونکہ ابھرے ہوتے ہیں تو وہ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. سو یہ ہے لیٹر پریس. اس کے بعد ایک ماڈرن طریقہ آف پرنٹنگ جو ہے وہ آف سیٹ پریس ہے. آف سیٹ پریس بنیادی طور پہ لارجر پرنٹنگز کے لیے, لارج کوانٹٹی پرنٹنگز کے لیے استعمال ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اسپیڈ آف پرنٹنگ بہت تیز ہوتی ہے. اس میں بیسک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ایک رولر ہوتا ہے, ایک بلینکٹ ہوتا ہے, رولر سے بلینکٹ پر پریشر پڑتا ہے, پیپر پہ وہ امپریشن جو ہوتا ہے وہ بلینکٹ سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر چھپتا ہے. یہ بیسکلی آف سیٹ پریس ہے.
اس کو ویب آف سیٹ پریس بھی کہتے تھے, اور ویب بنیادی طور پہ اس کپڑے کو کہتے تھے, اس بلینکٹ کو کہتے تھے جس سے امیج ٹرانسفر ہوتا تھا. اس میں ایک پلیٹ استعمال ہوتی ہے, اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان دی ارلی پارٹ آف 20th century it was discovered that ink could be transferred from the lithographic surface to an intermediate rubber surface and then to paper. The rubber intermediate, called a blanket, can transfer ink to paper and to a wide variety of materials that cannot be printed directly, including plastics and metals. As the soft blanket conforms to the texture of the surface to be printed, lithographic image quality is unrivaled. جہاں یہ زیادہ کوانٹٹی میں پرنٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہاں اس کی کوالٹی آف پرنٹنگ کا کوئی میچ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ٹاپ کلاس پرنٹڈ مٹیریلز ہیں, میگزینز ہیں, لیفلیٹس ہیں, جس میں بہت زیادہ کلر ورک بھی ہوتا ہے, جس میں بہت زیادہ سفسٹیکیٹو پرنٹنگ ہوتی ہے, تو وہاں بھی آف سیٹ پرنٹنگ ہی استعمال ہوتی ہے, اور اس میں لارج کوانٹٹی آف پرنٹنگ کو وداؤٹ بریک پرنٹ کیا جا سکتا ہے. سو آف سیٹ پرنٹنگ آج کل کا سب سے مقبول ترین طریقہ چھپائی ہے. فوٹوگریویئر پرنٹنگ, اب یہ ایک اور طریقہ ہے فوٹوگریویئر پرنٹنگ کا جو کافی پاپولر رہا ہے اور ابھی بھی کئی جگہوں پہ ہے, اور یہ بالخصوص ایسی سرفیسز جو پلین نہ ہوں ان پر چھاپنے کے لیے بہت آسانی سے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فوٹوگریویئر پرنٹس آر امیج فرام این ایچڈ کاپر انگریونگ پلیٹ دیٹ از کریٹڈ فرام اے ٹرانسپیرنسی آف اے فوٹوگرافک امیج. دا فوٹوگریویئر پرنٹنگ پروسیس پروڈیوسز اے فوٹوگرافک امیج کمپوزڈ آف فائن لائنز رادر دین ڈاٹس. دوسری جتنی بھی پرنٹنگ کی اقسامز ہیں اس میں بنیادی طور پہ اٹ از ویریس ڈاٹس وچ کمپوز or when together in proper density create a beautiful word image or a picture image or whatever you may call it. But here it is basically lines which transform and they transfer the image to the surface through a plate. So this is a photogravure printing. ایک جو دوسری قسم کی پرنٹنگ ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, وہ ہے سلک اسکرین پرنٹنگ. یہ بنیادی طور پہ پرانے زمانے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک اسٹینسل پروسیس ہوتا تھا. آپ ایک اسٹینسل لیتے تھے, اسٹینسل پہ آپ برش یا سیاہی پھیرتے تھے تو نیچے امیج ٹرانسفر ہو جاتا تھا اور وہ ہو جاتا. تو سلک اسکرین بنیادی طور پہ ایک قسم کا امیج ٹرانسفرنگ پروسیس ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے, دس از بیسڈ آن دا اسٹینسل پرنسپل, دا پرنٹنگ ایریا being cut out to allow the ink or paint to be pressed through the space which is covered with a screen of silk, nylon or organdy mesh. This is an old Chinese invention. یہ بنیادی طور پہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کہ چائنیز جو بھی چیز پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جالی سے استعمال کرتے ہیں جس پہ وہ کرتے ہیں اور نیچے امیج جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سلک اسکرین سسٹم جو تھا یہ چائنیز انوینشن تھا اور بعد میں یہ یہاں بھی آیا. ابھی بھی کئی بینرز وغیرہ جو ہیں وہ یہ سلک اسکرینز بنا کر یہ پیپرز یہ جو کپڑوں پر چھپائی بھی سلک اسکرینز کے ذریعے کی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے مختلف ریپرز بنانا ان پر بھی اس کو ٹرانسفارم جو ہے وہ سلک اسکرین کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ان ایکسپینسو میتھڈ آف پرنٹنگ ہے. اگرچہ یہ اب لارج کوانٹٹی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, پھر بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. پرنٹنگ میں جہاں مختلف قسم کے پرنٹنگ پروسیس استعمال ہوتے ہیں وہاں اس میں مختلف قسم کا پیپر بھی استعمال ہوتا ہے. اب پیپر پرنٹنگ میں مختلف اقسام کے ہوتے ہیں, یہ آپ کی نظر سے خود بھی گزرے ہوں گے چونکہ اخبار بھی آپ پڑھتے ہیں, کتاب بھی آپ پڑھتے ہیں, لیفلیٹس پوسٹرز وغیرہ بھی آپ دیکھتے ہیں, تو اس سے آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ پیپر کتنے اقسام کے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے نیوز پرنٹ جس سے اخبار چھپتا ہے, چیپ ایبزاربنٹ. اگر پیپر آپ نے دیکھا ہو تو آپ سیاہی لکھیں تو آپ دیکھتے ہیں پھیلتی ہے سیاہی اس کے اوپر, تو وہ بھی ایک پیپر کی ایک قسم ہے, اور یہ نیوز پیپرز کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے کیونکہ اس پر چھپائی بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے اور یہ لارج ریلز کی شکل میں ہوتا ہے. آف سیٹ پیپر یہ ایک گلیزڈ اور گڈ کوالٹی پیپر ہوتا ہے. یہ بیسکلی کیلنڈرڈ پیپر ہوتا ہے اور پالشڈ پیپر ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات ایک سائڈ پالشڈ ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت اچھے کوالٹی پیپر میں دونوں سائڈ پالشڈ ہوتی ہیں. اور یہ میگزینز, لیٹر ہیڈز, پریسٹیجیس اسٹیشنری وغیرہ وغیرہ اور اچھی کوالٹی کی جتنی بھی پرنٹنگ
پریزنٹیشنز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کو پریسٹیجیس پیپر بھی کہا جاتا ہے. جب بھی کوئی اپنی امیج بلڈنگ کی اسٹیشنری یا چیزیں بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اگر کوئی پیپر آتا ہے تو وہ آف سیٹ پیپر آتا ہے. امیٹیشن آرٹ، ایک تو بنیادی طور پہ آرٹ کا جب آپ لفظ ذہن میں لاتے ہیں تو بنیادی طور پہ اٹس اے بیٹر کوالٹی پیپر، بٹ دس از اگین اے پیپر وچ has been prepared with a special process. It is a polished paper with China clay content. اس میں چائنا کلے کانٹینٹ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پالشڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا چمکدار ہوتا ہے، اور اس میں ایک اچھی کوالٹی کی نسبتاً when you want to have a better glazed surface than offset paper, then you go in for imitation art, and most of the posters generally are made by this because you want to make them more attractive, to make them look glossy. اس کے بعد آرٹ پیپر جو امیٹیشن آرٹ کی ایک بہتر کوالٹی ہوتی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے ویریس چیزوں کے لیے. یہ بڑا ہائی کلاس پیپر ہوتا ہے. اس میں چائنا کلے کی کوٹنگ یا اسی سے ملتے جلتے سبسٹینس کی کوٹنگ دونوں سائڈز پر یا ایک سائڈ پر، اور یہ پیپر جو ہے ہائیلی پالشڈ ہوتا ہے. اب آج کل اس میں زیادہ طور پر جتنے بھی فیشن میگزینز ہیں وہ اسی پیپر پر چھپ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت گلاسی اور بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے اور اس پر کلر پرنٹنگ کا ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ ایک قسم ہے. اور ایک پیپر جس کو اینٹیک پیپر بھی کہا جاتا ہے، جو بنیادی طور پہ تھوڑا سا نیوز پرنٹ سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ بڑا ہی رف اور کورس اور ہائیلی ابزربنٹ ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جتنی پیپر بیکس بکس آتی ہیں نا انگریزی یا جتنی بھی آتی تھیں اور رف کاپیز بنا کرتی تھیں، یہ وہ کاغذ ہے جس کو اینٹیک پیپر کہا جاتا ہے. آج کل یہ پیپر بیک ایڈیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی انہوں نے بہتر کوالٹی آف پیپر میں بی سم تھنگ بٹوین اینٹیک پیپر اینڈ نیوز پرنٹ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ جو اس کی ریڈیبلٹی ہے وہ بہتر ہو اور کتاب جو ہے وہ زیادہ ویٹی نہ ہو جائے، تاکہ وہ اس کو ہولڈ کرنے میں پڑھنے کے وقت زیادہ ڈیفیکلٹی نہ ہو. تو جو اینٹیک پیپر ہوتا تھا یہ کافی ہیوی ہوا کرتا تھا. پرنٹنگ میں پبلک ریلیشنز کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت امپورٹنٹ کنیکشن ہے، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ چونکہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اس لیے ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ، یعنی اس پرنٹنگ پروسیس کو صحیح سمجھنے میں کے لیے صحیح سمجھنا ضروری ہے پبلک ریلیشن پروفیشن کے لیے. تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو پبلک ریلیشن والے کو پرنٹنگ میں انڈلج کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کاپی ٹپس. جب آپ نے ایک کاپی تیار کر لی جس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو اس میں کون سی چیزوں کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس میں سب سے پہلے دی کاپی شوڈ بی ٹائپ ریٹن ان ڈبل اسپیسڈ لائنس. کیا مقصد ہے؟ بنیادی طور پہ جب آپ ٹائپ کریں گے تو اس میں ہاتھ کے لکھے ہوئے جو بعض اوقات ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے نہ پڑھے جانے کا چانس نہیں رہے گا، اور جو آپ کے پاس پرنٹ ہو کر مینوسکرپٹ آئے گا اس میں غلطی کا احتمال کم ہوگا اور آپ پراپرلی چیک کر سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کاپی بھیجیں گے اور زیادہ ڈفرنس ہوگا بٹوین 2 لائنس تو اٹ ول بی آلسو ایزیئر فار دی کمپوزر جس نے وہ آپ کی پلیٹ میکنگ کرنی ہے یا وہ سرفیس بنانی ہے جس سے وہ امیج ٹرانسفارم ہونا ہے، اس کو آسانی ہوگی. ایٹ لیسٹ 1 inch شوڈ بی الاؤڈ فار مارجنز آن لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ آف پیپر. دونوں سائڈ سے اگر آپ مارجن چھوڑیں گے تو اس میں یہ ہے کہ وہ لکھنے والا اپنے نوٹس جو پرنٹر ہے اس کو اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو سائڈوں پہ نوٹس بھی لگا سکے گا اور اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکے گا اور اس کے لیے کوآرڈینیشن اس کی بہتر ہوگی. دین ڈونٹ کیری اے پیراگراف ٹو اندر پیج. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیا پیراگراف شروع کر گیا، اس کے 3 لائنیں پہلے صفحے پہ آئیں اور باقی آگے پہ شروع کر دیا. اس سے پیراگراف کا جو ایمفیسس ہے اور میٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور وہ پراپر فیل نہیں دیتا ریڈر کو. پھر جب بھی آپ کو کاپی بھیجیں پرنٹر کو تو always make sure that you write only one side of the paper. Don't write on the both sides because it is easier for him to go on browsing through the papers rather than turning around and doing this, and it will be cumbersome for him to compose like that. So it will be easier that you write your copy at least on one side of the paper. Then ایک اور طریقہ ہوتا ہے جب آپ نے ایک کاپی دی جس کا میٹر اس صفحے سے اگلے صفحے تک جانا ہے تو یہ بہتر ہے کہ اس کے باٹم پہ یعنی پیج کے باٹم لائن پہ آپ
کنٹینیوڈ یا مور کا لفظ ضرور لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ احساس ہو کہ ابھی اور بھی مٹیریل باقی ہے اور یہیں ختم نہیں ہو جاتا, یا اس کو یہ احساس نہ ہو اگر وہاں مٹیریل کنٹینیو کر رہا ہے کہ آگے تو کوئی ہے نہیں, لکھا نہیں ہوا, تو وہ یہ انکمپلیٹ اسکرپٹ آگے ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو, دونوں خدشات سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے آپ کنٹینیوڈ یا آپ مور کا ورڈ نیچے لکھیں تاکہ جو پرنٹر ہے وہ اس کو آگے پاس آن کر کے دیکھ سکے. نمبر پیجز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے پیج نمبر کیے ہوں گے تو کوئی لنک سسٹم یا اس کا جو آپ کا جو میٹیریل کا جو کرونالوجیکل یا پیج آرڈر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے لیے آسانی ہوگی یہ ریفر کرنا کہ یہ چیز پیج 2 پہ ہے, 3 پہ ہے, یا پیج 1 2 3 آرڈر میں وہ چھاپتا چلا جائے گا, اینڈ ہی ول ہیو نو پرابلم. فائنلی کلیئرلی انڈیکیٹ اینڈ آف کاپی. There are various methods of doing that. One is draw a line. The other is write your name. The other is put 3 stars. So there should be some method adopted by you to convey to the printer that the copy finishes here. اسی طریقے سے آرٹ ورک میں, جیسے کہ کاپی کے بارے میں کہا ہے, پرنٹنگ میں آرٹ ورک کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. آرٹ ورک سے میری مراد ہے پکچر, امیج, کوئی پروسیس کی ایکسپلینیشن, السٹریشن, photo, drawings, blocks and other decorative matter should be marked for size and position in the finished job. جو بھی آپ کاپی بھیج رہے ہیں اس میں اس کی پراپر ڈسکرپشن اور پوزیشن اینڈ سائز یہ آپ پراپرلی مارک کر کے بھیجیں تاکہ کوئی کنفیوژن جو ہے وہ پرنٹر کے ذہن میں نہ رہے اور وہ تصویر یا وہ امیج یا وہ السٹریشن یا جو بھی کچھ ہے وہ کہیں غلط جگہ پہ انسرٹ نہ ہو جائے, غلط جگہ پہ چھپ نہ جائے. یعنی آپ کو اس پہ لکھنا چاہیے یہ کون سے صفحے پہ ہوگا, کون سے پیراگراف میں ہوگا, کیا سائز ہوگا, کس طریقے سے چھپے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی, جس کی بنیاد پر آپ بنیادی طور پہ ایک اچھا ڈاکومنٹ پروڈیوس یا پرنٹ کرانے میں کامیاب ہوں گے. اسی طریقے سے لے آؤٹ ٹپس ہیں, یعنی کس طریقے سے آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کی کیا لے آؤٹ ہوگی, اس کی کیا تقسیم ہوگی, وہ کس طریقے سے نظر آئے گا. یہ تمام چیزوں کو بھی پبلک ریلیشن کا کام ہے کہ جب وہ پرنٹر کو بھیج رہا ہے تو وہ اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے لے آؤٹ ڈیزائن کرے اور اس کی بنیاد پر پرنٹنگ میں ان چیزوں کو انشور کرے جن کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے یا ہائی لائٹ یا سیگریگیٹ کرنا چاہتا ہے یا السٹریٹ کرنا چاہتا ہے, تاکہ ان کو اس سلسلے میں کوئی دشواری نہ ہو اور وہ آسانی سے اس کو وہ کر سکے. یعنی ان سلیکٹنگ ٹائپ ویریشنز فار اے لے آؤٹ, سلیکٹ ٹائپ دیٹ ول ریفلیکٹ دا میسج یو وش ٹو کنوے. Select type variations which will harmonize and avoid too many type variations. Best to confine to family of one type family. یعنی بنیادی طور پہ لے آؤٹ میں آپ کو اس بات کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کون سے پوائنٹس کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں. ایک عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہیڈ لائنز دے دیے جاتے ہیں, جو چیزیں آپ اسرٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ہیڈ لائنز اور انڈر لائن کر دیتے ہیں, اور باقی نریشن جتنی ہوتی ہے وہ نیچے لکھی ہوتی ہے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر پیراگراف کی مختلف ٹائپ سٹائل استعمال کر جاتی ہے, وچ از ناٹ اے گڈ میتھڈ. بنیادی طور پہ دا بیسٹ میتھڈ از ٹو اسٹک ٹو ون ٹائپ سٹائل بیکاز دیٹ گیوز این امپریشن آف کوہیژن اینڈ ہارمنی ان یور لے آؤٹ. The only thing you have to do it to decipher between the stressed points where you want to stress upon and the other points which you want to explain. So the best method in a layout is that you, and then of course you have to see where you need to insert proper illustrations. اگر آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں, اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اور اس میں illustration آپ محسوس کرتے ہیں ضروری ہے, تو illustration ضرور دیں, مگر اس کو پراپرلی پلیس کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ السٹریشن کے لیے آپ تیسرے صفحے پر جا کے ریفر کریں کہ جی پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا تھا, اس کی یہ السٹریشن نہیں. جہاں آپ کوئی چیز السٹریٹ کرنا چاہتے ہوں اس کے ساتھ ہی السٹریشن دیں اور السٹریشنز کو مارک کریں, اور اس نریشن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. پرنٹنگ میں جو اور بہت ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں ڈاکومنٹس کے سائزز. اب بنیادی طور پہ ڈاکومنٹس کئی قسم کے ہوتے ہیں.
ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ ایک لیفلیٹ بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ایک چھوٹے لفافے میں لوگوں کو بھیجا جا سکے, تو اس کے لیے آپ فولڈڈ ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فولڈڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ بروشر بنانا چاہتے ہیں ذرا بڑا, ہینڈ آؤٹ ٹائپ, تو آپ ایک لارجر سائز آف پیپر یوز کر سکتے ہیں. اور ان کی جو لاجیکل ڈسٹریبیوشن یا ڈویژن یا سائزز ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں کہ 4/9, 8/10, یہ پرانے انچز میں چل رہے ہیں, 8/10, 10/12, 12/14, 11/14 which is a legal size, یعنی جتنی بھی کورٹس کی پلیڈنگز ہوتی ہیں, پلینٹس ہوتی ہیں, یا ان کی کورٹس کے جو ججز یوز کرتے ہیں وہ 11/14 سائز یوز کرتے ہیں, کیونکہ ان میں لمبی لمبی نریشنز ہوتی ہیں, لمبی لمبی ایکسپلینیشن ہوتی ہیں, چنانچہ وہ چھوٹا کاغذ استعمال نہیں کرتے. ویئر ایز کمپنیز ناؤ ہیو اسٹینڈرڈائزڈ دیئر لیٹر ہیڈ سائزز ان 8/10. تو بنیادی طور پہ پریزنٹیشنز میں جو استعمال ہوتے ہیں جتنے بھی سائزز, میگزینز آج کل جو چھپ رہے ہیں, بروشرز چھپ رہے ہیں, لیفلیٹس چھپ رہے ہیں, وہ جنرلی 8/10 میں چھپتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیپٹیبل سائز ہے اور اس میں ود دا بیسٹ پرنٹنگ اینڈ بیسٹ مٹیریل, ایسا سائز ہے جس سے پراپر مٹیریل سائز بھی اس میں انسرٹ ہو سکتا ہے. دوسرا اس میں امپورٹنس اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو اسٹیک کرنے میں, اس کو رکھنے میں دشواری نہیں ہوتی. تیسری چیز اس کی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کل میگزین سائز میں بھی یہی استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس سائز کو سلیکشن میں وہ ہے کہ اس سائز میں بنیادی طور پہ ویسٹیج آف پیپر منیمل ہے, بلکہ ان سم کیسز دیر از پریکٹیکلی نو ویسٹ, اینڈ the maximum utilization from a page size can be taken. And thirdly, the division of printing in a printing machine size, an offset or a letterpress, this is the most convenient size and the easier size to maintain and publish and print. So یہ بنیادی طور پہ پرنٹنگ کے مختلف جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. کتابیں, اخبارات جو ہیں ان کی چھپائی ذرا لیفلیٹس کے سے ہٹ کے ہوتی ہے. یہ ایک بڑی بڑی ریلز کی شکل میں پیپر آتا ہے اور یہ رولر پرنٹنگ مشینز ہوتی ہیں جس میں اخبار جو ہے ایک کنٹینیوس پروسیس کے ذریعے چھپ رہا ہوتا ہے. آف کورس اس کی کٹنگ بعد میں ہوتی ہے لیکن وہ ریلز کی شکل میں چھپ جاتا ہے اور اس میں وداؤٹ بریک ہوتی ہے, چونکہ لارج کوانٹٹی ہوتا ہے, میٹر بہت ہوتا ہے, تو اس میں وہ چھپتا رہتا ہے. پرنٹنگ میں پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس میں مختلف بلاکس استعمال کیے جاتے تھے. ان کا پروسیس یہ ہوتا تھا کہ ان بلاکس میں اگر 3 کلر پرنٹنگ ہے تو 3 مختلف کلر کے بلاکس بنائے جاتے تھے جن میں ایک دوسرے کے اوپر پرنٹنگ آتی تھی, اور وہ اس طریقے سے بلاکس بنتے تھے جب سیپریشن اس کی جو انگریور تھا وہ اس کو اس طرح سے سیپریٹ کرتا تھا کہ وہ جب اس کے اوپر ٹرانسفارم ہوتے تھے تو امیج کے اوپر ہی وہ اس جگہ پہ کلر آتا تھا جہاں اس کلر کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ ڈیزائرڈ کلر ریپروڈکشن ہوتی تھی. لیکن یہ ایک سیٹسفیکٹری میتھڈ نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات, کئی اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پرنٹنگ مٹیریل ایسا آتا تھا پچھلے دنوں میں, کافی دن پہلے, جس میں کچھ کلر آؤٹ آف پلیس ہوتے تھے. اب جو کہ آف سیٹ پرنٹنگ پروسیس آ گیا ہے, یہ چونکہ سائملٹینیس ہوتا ہے, اب تو ایسی مشینیں آ گئی ہیں جو ایک ہی وقت میں 4 کلر چھاپتی ہیں. 4 کلر مشینز ہوتی ہیں یا 3 کلر مشینز ہوتی ہیں, وہ ایک ہی وقت میں چھاپتی ہیں, چنانچہ وہ اس میں دی بیسٹ پاسبل ریزولوشن اینڈ بیسٹ پاسبل کوالٹی آف پرنٹنگ جو ہوتی ہے. تو ہم اینالائز کر رہے تھے کہ پرنٹنگ کی کیا اہمیت ہے بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز میں. پبلک ریلیشنز کا بیسک جو فنکشن ہے وہ ہے انفارمیشن کو آگے پہنچانا. اگر انفارمیشن کو آگے پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی ذریعہ بھی چاہیے, اور ذریعہ, بہترین ذریعہ ابھی بھی, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, باوجود اس کے کہ اس وقت الیکٹرانک ریڈرشپ اور الیکٹرانک پرنٹنگ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, پھر بھی جو پرنٹڈ مٹیریل ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہر وقت موجود ہوتی ہے. آج انٹرنیٹ پہ آپ
ایک بروشر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایونچولی آپ اس کو پرنٹ کریں گے. اس لیے پرنٹنگ کی امپورٹنس آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی، بلکہ اگر میں یہ سمجھوں کہ آج سبسٹینشیشن کے لیے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا. دوسری بات، پرنٹڈ مٹیریل ایک مصدقہ اور آتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے، جس سے پبلک ریلیشنز اپنے پوائنٹ آف ویو کو افیکٹولی آگے کنوے کر سکتا ہے. تھرڈلی، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پرنٹنگ کوالٹی ڈٹرمن کرنا بھی پبلک ریلیشنز کا فرض ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے کون سی کوالٹی آف پرنٹنگ یا کس قسم کے کوالٹی آف پیپر کو سلیکٹ کر رہا ہے. اینوئل رپورٹس ایک کمپنی کا ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کمپنیز اینوئل رپورٹس بڑے سادہ کاغذ پہ چھاپتی ہیں، لیکن پریسٹیجیس کمپنیز آر ناؤ یوزنگ اے ویری ہائی کلاس پیپر اینڈ ویری ہائی کلاس پرنٹنگ. اینوئل رپورٹس کنوے اے report of what has happened during the year and what has the company been doing over the past few years. That analysis is there and it is all in print. So it becomes a reference manual. یعنی ایک قسم کا یہ بھی ایک آرکائیو بن جاتا ہے after a passage of time. It is now annual report, besides providing information, is also becoming a prestigious publication. اس میں پرنٹنگ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ جزو ہے اور وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی کوئی شخص کہیں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، اس کو جو بھی اس کی شاپنگ ہوتی ہے اس کی کنوینئنس کے لیے ایک مختلف قسم کے کیری بیگز دیے جاتے ہیں. کافی عرصہ یہ بیگز جو تھے یہ پولیتھین کے استعمال ہوتے رہے. ایونچولی پولیتھین میں کچھ ٹیکنیکل اور ہیلتھ ہیزرڈز محسوس کیے گئے اینڈ ناؤ پیپل آر ویری ریپڈلی ریورٹنگ ٹو پیپر کیری بیگس. ان کے اوپر آپ کمپنی کا نام، کمپنی کا میسج یا لوگو پبلش کر رہے ہیں، یہ بھی پرنٹنگ کی ایک شکل ہے. اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت ہوتے ہیں تاکہ جو بھی اس کو کیری کر کے جا رہا ہے وہ آپ کی کمپنی کا امیج بنیادی طور پہ اسپریڈ کر رہا ہے ان دی ہول آف پبلکس، ناٹ اونلی ان دی ٹارگیٹ پبلک. سو دیٹ آلسو بیکمز اے ویری امپورٹنٹ سورس. دین آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً مختلف میسیجز کو، مختلف پیغامات کو، مختلف اعلانات کو پبلک تک پہنچانے کے لیے پوسٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، ہینڈ بلز استعمال کیے جاتے ہیں اور مختلف دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک پرنٹنگ ہے. تو چنانچہ کسی مقام پر، کسی لمحے پر بھی پبلک ریلیشنز پرنٹنگ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو ایک بات آپ کو اچھی طریقے سے جو ذہن میں رکھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ پرنٹنگ بنیادی طور پہ از این ایکسپریشن آف یور امیج. Besides being a source of information and knowledge for the public, or at times a publication for the building of your image or improving of your image. یہ تمام چیزوں کے لیے پرنٹنگ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. پرنٹنگ میں نے آپ کو مختلف عوامل سے آگاہ کیا کہ بنیادی طور پہ جب آپ کوئی چیز یہ پریزنٹ کریں گے تو اس میں لے آؤٹ کا بڑا عمل دخل ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لے آؤٹ الٹیمیٹلی آپ کے میسج کو پراپر انداز میں، ایمفیٹک انداز میں پریزنٹ کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. آج جتنی بھی آپ چیزیں دیکھیں جو پبلشڈ آپ کی نظر سے گزرتی ہیں تو آپ دیکھیں گے ان میں سب سے زیادہ امپورٹنس لے آؤٹ کو دی جاتی ہے. اخبارات دیکھ لیں، لے آؤٹس آر دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اے نیوز پیپر. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے مین ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر تیسری ہیڈنگ ہوتی ہے. پرپز کیا ہوتا ہے؟
پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وقت کم ہوتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو براؤز تھرو دی نیوز پیپر, فار دیم اٹ از ایزی ٹو گو تھرو اٹ اینڈ نو دی کانٹینٹ آف دی نیوز آئٹم بائی دی ہیڈ لائنس. They are always in bold lines. So by reading the headlines, you basically get the hang of what the press reporter or the newspaper is wanting to say. Then they place their pictures accordingly in order to give it an importance, so that the emphasis should be in such a way that the layout should force the buyer to buy the newspaper. تاکہ وہ ایسا لے آؤٹ ہو, اٹریکٹ کرے, اس کو فوراً اپنی طرف مائل کرے اور وہ اس کو خریدنے پر مجبور ہو جائے اور پڑھنے پر مجبور ہو جائے. یعنی یہ دو ایونیوز ہیں. لے آؤٹ آپ کو پہلے اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ آپ پڑھتے ہیں ایک پراپر لے آؤٹ کے مطابق, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صحیح انداز میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ جو میسج نیوز پیپر یا پوسٹر یا ہینڈ آؤٹ آگے کنوے کرنا چاہتا ہے وہ ایک پراپر لے آؤٹ کے ذریعے افیکٹولی پورٹرے ہو سکتا ہے. آج کے دور میں پبلیکیشنز کئی قسم کی ہیں, کئی اقسام کی ہیں. میگزینز ہیں, اخبارات ہیں, ہینڈ آؤٹس ہیں, ہینڈ بلز ہیں, پوسٹرز ہیں, بروشرز ہیں اور فولڈرز ہیں. کئی قسم کی پرنٹنگز ہیں. یہ سٹیکرز ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی تھی. سٹیکرز اپنا میسج اور اپنا لوگو کنوے کرنے کے لیے سٹیکرز پرنٹ کیے جاتے تھے, اور وہ کئی مختلف اقسام کے سٹیکرز تھے. کوئی جو ایسی انکس استعمال کرتے تھے جس سے کہ وہ گلو کرتے ہیں تاکہ رات کو بھی پڑھے جا سکیں. سو یہ مختلف آج کل کی ڈیولپمنٹس ہیں جو پرنٹنگ سیکٹر میں ہوئی ہیں, جن سے پبلک ریلیشنز بہت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس تمام چیز میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ تین ہیں. ایک کہ آپ نے پرنٹنگ مٹیریل کے ذریعے یا پرنٹنگ کے ذریعے آپ نے ڈیزائرڈ پبلک کو اپنا میسج یا انفارمیشن آگے پہنچانی. نمبر 2, اس انفارمیشن کو آپ نے اچھے اور صحیح انداز میں آگے پہنچانا ہے. اور نمبر 3, اس سے کیا آپ نے نتائج حاصل کرنے ہیں. یہ تین مقاصد ہیں جو پبلک ریلیشنز اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو جب پبلک ریلیشنز اور پرنٹنگ کے بارے میں انفارمیشن دی تھی تو ایک بات سے آگاہ کیا تھا, اور وہ بنیادی طور پہ فنڈامنٹلز تھے جو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بنیاد ہے پبلک ریلیشنز کے پرنٹنگ کو افیکٹولی استعمال کرنے کے لیے. یہ تو ہم نے ایکسپٹ کر لیا اور جان لیا کہ پرنٹنگ ایک افیکٹو ٹول ہے پبلک ریلیشنز کے لیے انفارمیشن کو ڈیزائرڈ پبلک تک پہنچانے کے لیے ابھی بھی. اب اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں دوبارہ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 کہ آپ نے پبلک ریلیشنز میں اگر آپ سلائیڈ پر پڑھیں تو نمبر 1 پہ ہے ٹائپس اینڈ یوزز آف پرنٹڈ مٹیریل ان پبلک ریلیشنز. یعنی کس قسم کا مٹیریل اور کس طرز کا ٹائپ سٹائل استعمال کرتے ہوئے, کس طرح کا لے آؤٹ استعمال کرتے ہوئے وہ مٹیریل آپ پبلک ریلیشنز کے لیے استعمال کریں گے. نمبر 2 میتھڈز آف ڈسٹریبیوٹنگ پبلک ریلیشن مٹیریل. یعنی آپ وہ پبلک ریلیشنز مٹیریل جو پروڈیوس کریں گے اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آج کل ایک بہت پاپولر طریقہ ہے, اخبارات میں انسرشنز ڈال دیے جاتے ہیں. اخبار تو ہر ایک نے پڑھنی ہے, وہ جب بھی اخبار کھولتا ہے وہ انسرشنز, وہ جو چھپا ہوا مٹیریل اس میں سے گرتا ہے تو لا محالہ انسان اس کو ایک نظر ضرور دیکھتا ہے اور وہ میسج کنوے ہو جاتا ہے. نمبر 3 پرنٹنگ پروسیسز اینڈ ٹیکنیکس. کون سا ایسا پروسیس آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک مؤثر, اٹریکٹیو اور یوزفل ڈاکومنٹ بن جائے. نیکسٹ پریپیئرنگ دی کاپی آف پرنٹنگ. آپ کس طریقے سے کاپی آف پرنٹنگ تیار کرتے ہیں تاکہ وہ کاپی جو ہے وہ ایک مؤثر یعنی میسج کنوے کر رہی ہو. اس کے بعد ٹائپوگرافی, یعنی آپ کون سا ٹائپ سٹائل یوز کرتے ہیں
وہ لے آؤٹ کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا. ٹائپ سٹائلز نیومرس ہیں، اب فونٹس نیومرس ہیں، سائزز نیومرس ہیں، آج کل کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بلا ضرورت آپ ان میں چینج نہ کریں اور کوشش کریں کہ صرف جن پوائنٹس کو آپ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں صرف انہی پر آپ اسٹریس کرنے کے لیے انڈر لائن کریں یا لارجر سائز آف ڈاکومنٹ استعمال کریں. اور فائنلی انگریونگ، یہ جتنی بھی تصاویر آپ بناتے ہیں یہ بلاکس بناتے ہیں، یہ انگریونگس کے ذریعے بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی یہ تمام ڈاکومنٹ بنتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جو پبلک ریلیشنز کو پرنٹنگ کے لیے، پرنٹنگ میں یا پرنٹنگ کو استعمال کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اور اپنی پریکٹس میں رکھنی چاہیے. تو بیسکلی آج ہم نے بات کی ان ڈیٹیل اباؤٹ پرنٹنگ، اٹس ویریس شیپس، اٹس ویریس ٹائپس آف پیپرز، ویریس ٹائپس آف equipment used for it, various type of machinery being used, various types of processes being used, and what are the basic fundamentals of printing which a public relation professional should keep in mind, and what are the different types of type styles in vogue and you can use, and then what are the different types and kinds of papers and what are their utilizations. This was basically as I say, that in order to acquaint you with what is printing, a public relation should know all these things. So یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس سارے پروسیس میں اگر میں کی ورڈ آپ کے لیے ڈٹرمن کروں ایک پبلک ریلیشنز کے لیے، تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کسی چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو وہ دو ہیں. ایک ہے آپ کی کاپی جو آپ نے تیار کی، اور دوسرا ہے آپ کا لے آؤٹ جو آپ نے اس کو پریزنٹیشن کی. ان دو چیزوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے ان پر عمل کر لیں تو پرنٹنگ کا جو ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں وہ افیکٹو اور پازیٹیو ریزلٹس کا حامل ہوگا. سو آئی ہوپ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں سمجھ لیا ہوگا. اس کو بہت ڈیٹیلز میں بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پرنٹنگ سے متعلقہ، انکس کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اس سٹیج پر آپ کو اتنی آگاہی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرنٹنگ کس کس جگہ پبلک ریلیشن کے مددگار اور ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. آج ہم نے اسٹڈی کیا کہ پبلک ریلیشنز کس طرح سے پرنٹنگ کو ایز این افیکٹو ٹول استعمال کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹو اچیو کرتا ہے. پرنٹنگ ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہ صرف آپ کے میسج کو خوبصورت اور اچھے انداز میں پریزنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ایک مصدقہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے جس پر کبھی بھی کوئی پبلک ریفر کر کے اپنی ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام فنڈامنٹلز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں کہ کیوں آپ ایک اچھا ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے، اور وہ ڈاکومنٹ آپ کے پبلک ریلیشنز کے ایک اور آبجیکٹو کو افیکٹولی فلفل کرے گا. آئی ہوپ یو ہیو نوٹڈ دیم ڈاؤن اینڈ یو ول آلسو keep in mind the layout, which is the most important part of this whole exercise in printing. That is the final stage where you will get the result. Take care, have a good day, and Allah Hafiz.